السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام ایک اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے ایسا گفٹ اور ایسا انعام ہے کہ جو انسان کی دین و دنیا کی ہر بلائی اور ہر خیر اور ہر نفع سے انسان کو آگاہ کرتا ہے، اور انسان کے دین و دنیا کے ہر قسم کے نقصان سے دین اسلام انسان کو خبردار کرتا ہے، چاہے انسان کا کوئی دنیاوی نقصان ہو یا اس کی آخرت کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو، دین اسلام ہر پہلو سے پوری رہنمائی کرتا ہے، اور ہر نقصان دہ چیز سے دین اسلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالورز کو آگاہ کرتا ہے۔ آج جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی اس ناچیز نے سعادت حاصل کی ہے، وہ حدیث مبارکہ اگرچہ بڑی مختصر حدیث ہے، بڑے ہی مختصر قسم کے الفاظ ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ کے جوامع الکلم میں سے یہ ایک کلمہ ہے۔ جوامع الکلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ ایسا کلام جو اتنا کمپریہنسو ہو، اتنا جامع ہو کہ جس میں الفاظ تو بڑے تھوڑے استعمال کیے گئے لیکن معنی اور مفہوم اور میننگ بڑا ہی وسیع ہو۔ اب دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں کل تقریباً 6 الفاظ، کل مسکر خمر اور کل مسکر حرام، یہ 2 جملے لفظ واو کے ساتھ آپس میں جوڑے گئے ہیں، لیکن اس مختصر حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی گہری بات فرما دی، اور یہ بھی آپ کے سچا نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک نقصان دہ چیز سے اور ایک انتہائی مضر چیز سے منع کیا، اور وہ ہے نشہ۔ اب نشہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کوئی ایسی چیز کھا لے یا انسان کوئی ایسی چیز پی لے کہ جس کو پینے سے اس کی عقل پر پردہ پڑ جائے، اس کے ہوش و حواس قائم نہ رہیں، اس کی سینسز کام نہ کر رہی ہوں، اسے کہتے ہیں نشہ، ایڈکشن کہتے ہیں اسے انگلش میں، اور عربی زبان میں اسے مسکر کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہر نشہ آور چیز کو خمر، یا جسے ہم اپنی زبان میں، اردو زبان میں شراب کہتے ہیں، خمر قرار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ ہر نشہ آور چیز خمر بھی ہے، یعنی شراب بھی ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔
اب اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا، اسے باقی مخلوقات پہ فضیلت اور برتری عطا فرمائی، اسے اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کا ایک بنیادی سبب انسان کو عطا کی جانے والی عقل، فہم اور شعور ہے۔ اب یہ عقل و شعور جیسی اللہ پاک نے عظیم نعمت اور عظیم دولت عطا فرمائی حضرت انسان کو، جو اللہ پاک نے جانوروں کو اور دیگر اکثر و بیشتر مخلوقات کو عطا نہیں فرمائی۔ اب اس خمر کا یا اس نشے کا جو سب سے بڑا اور بنیادی نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی عقل پر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اب جب انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تو پھر وہ جو انسان اور جانور میں امتیاز تھا، انسان کی باقی مخلوقات سے جو برتری تھی، وہ برتری تو ختم ہو گئی۔ اب انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا فائدہ کس چیز میں ہے، وہ نہیں جانتا اس کا نقصان کس چیز میں ہے، حتیٰ کہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرا خالق کون ہے، میرا رازق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کی بیوی ہے، اس کا کیا احترام ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا عزت ہے، یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے حرام ہے، وہ تو ان چیزوں کو بھی نہیں جانتا۔ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، حلال و حرام میں امتیاز کرنا، یہ تو بہت دور کی بات، اسے تو بڑی موٹی موٹی اور بنیادی چیزوں کا ہی علم نہیں رہتا، کیونکہ اس کی عقل موف ہو چکی ہے، دماغ اس کا موف ہو چکا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے نشہ آور ہر چیز کو حرام قرار دے دیا، اور اس کو خمر کی فیملی اور خمر یعنی شراب کے گروپ میں شامل فرما دیا کہ جس طرح شراب حرام ہے، اسی طرح ہر نشہ آور چیز حرام، چاہے وہ چیز جو تیار کی گئی وہ کسی حلال چیز سے ہی کیوں نہ تیار کی گئی ہو، لیکن اگر اس کو پینے سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، انسان مدہوش ہو جاتا ہے، تو سمجھیے کہ یہ خمر ہے اور یہ نشہ ہے اور یہ حرام ہے۔ اور دوسری حدیث میں، صحیح مسلم ہی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں تک فرما دیا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار، زیادہ ڈوز لینے سے آپ کو نشہ آتا ہے، اس چیز کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، یعنی اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام۔ ایک چیز ایک گلاس بھر کے یا ایک کپ بھر کے پینے سے اگر نشہ آتا ہے تو اس کا ایک گھونٹ پینے سے نشہ نہیں بھی آتا تو وہ ایک گھونٹ حرام، اس کا ایک قطرہ پینے سے اگر نشہ نہیں بھی آتا تو وہ چیز حرام ہے۔ کس حد تک دین اسلام نے اس چیز سے اپنے ماننے والوں کو محفوظ رکھا، کس قدر اس کو دور رکھا نشے سے، کہ کثیر مقدار حرام ہے تو قلیل بھی حرام۔ کثیر مقدار سے نشہ آتا ہے، قلیل تھوڑی سے نشہ نہیں بھی آتا تو وہ حرام۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن مجید نے خمر کو حرام قرار دیا، اس حدیث میں ہر نشاور چیز کو خمر، شراب کہا، اور قرآن مجید نے شراب کی حرمت کے متعلق سورۃ البقرہ میں، سورہ نساء میں، سورۃ المائدہ میں، کئی سورتوں میں احکامات نازل فرمائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں شراب عام تھی، لوگ مختلف چیزوں سے شراب کشید کر اس کو پیتے تھے، تو اللہ پاک نے سٹیپ بائی سٹیپ اس پر پابندی عائد کی۔ پہلے اس کی خرابیاں بیان کی، اس کے نقصان زیادہ ہیں، تھوڑے بہت اگر اس کے اندر آپ کو فوائد بھی نظر آتے ہیں تو نقصان اس کے زیادہ ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ کہا کہ نماز کے وقت شراب نہیں پینی، یہ نہ ہو کہ نماز کے اندر تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہو۔ پھر اللہ پاک نے سورۃ المائدہ میں آخری اور حتمی حکم نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، چار چیزوں کا تذکرہ فرمایا اللہ پاک۔ اے ایمان والو، بلا شبہ شراب، خمر اور جوا، والانصاب اور بت پرستی، والازلام
اور تیر وغیرہ جو پھینکتے تھے، فال کے تیر. فرمایا یہ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا رجسم من اعمال الشیطان. رجسن، پہلی خباثہ تو یہ ہے کہ یہ گندگی ہے، گندگی، یہ ساری چیزیں گندی ہیں، نجس اور پلید ہیں تمہارے کردار کے لیے، تمہارے ایمان کے لیے. دوسرے نمبر پہ فرمایا من اعمال الشیطان، یہ شیطانی کام ہے. شیطان چاہتا ہے کہ لوگ شراب پہ لگ جائیں، نشے پہ لگ جائیں اور اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے بعد اللہ پاک نے تیسرے نمبر پہ فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، پس اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو بچو. امر کا صیغہ، حکم دیا اس سے بچ جاؤ. بچ جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے، منع کر دیا تو حرام ہو گئی چیز. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے گویا کہ ان 4 چیزوں سے، جن میں خمر اور شراب بھی موجود ہے، ان سے بچنا ضروری ہے. معلوم ہوا کہ جو خمر شراب پیے گا یا کوئی نشہ کرے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق ہر نشہ خمر ہے، تو وہ شخص گویا کہ ایک ناکام انسان ہوگا. اس کی زندگی ناکامی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں چوکوں چوراہوں میں، تھڑوں پہ، ریڑیوں پہ اور پارکوں میں کس حالت میں گندگی کے اندر لتھڑے ہوئے نشئی جو ہیں وہ بیچارے پڑے ہوتے ہیں. جانوروں سے بھی گندی حالت ہوتی ہے ان بیچاروں، نہ پاکی کا پتہ، نہ پاکی کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ رب کا پتہ، نہ زندگی کا پتہ، کسی چیز کا کچھ علم نہیں. اور پھر سورۃ المائدہ ہی کے اندر اللہ پاک نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض پیدا فرما دے. کس چیز کے ذریعے سے؟ فی الخمر والمیسر، اس خمر، اس شراب، اس نشے اور جوئے کے ذریعے سے. شرابیں پینے سے، جوئے کھیلنے سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، قتل و غارت، یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. آپس میں دشمنیاں، آپس میں بغض، کیونکہ یہ شراب یہ ام الخبائث ہے، یہ کئی گناہوں کی ماں ہے، بنیاد ہے. اس ایک گناہ کی وجہ سے انسان اور کئی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان تمہارے درمیان عداوت، بغض پیدا کرتا ہے اس کے ذریعے سے. اور کیا کرتا ہے؟ فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوے وغیرہ کے ذریعے سے، ان گندگیوں کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے، اللہ کے قرآن سے غافل کر دے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں نماز سے، عبادت سے بھی دور کر دے. شراب پینے والا شخص کیا نماز پڑھے گا، کیا اللہ کی کتاب پڑھے گا، کیا اللہ کا ذکر کرے گا؟ اور آخر میں اللہ پاک نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رکتے ہو، باز آتے ہو کہ نہیں؟ بڑی سرزنش کرتے ہوئے، باز آتے ہو کہ نہیں شراب سے؟ اور احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے یہ واضح حکم نازل کر دیا نا، تو صحابہ اکرام نے آگے سے جواب میں کہا انتہینا انتہینا، ہم رک گئے، ہم رک گئے، ہم باز آ گئے شراب سے، نشے سے. اور پھر مدینے کی گلیوں میں انہوں نے مٹکے توڑ کے پھینک دیے، شراب بہا دی گلیوں میں، ایسے جیسے پانی بہہ رہا ہے اس طرح شراب بہہ رہی تھی. اللہ اکبر. بدقسمتی سے آج ہمارے معاشروں میں بطور خاص نوجوان نسل کو شیطان نے اور شیطان کے ایجنٹوں نے، کافروں نے، نوجوان نسل کو اس شراب پہ، اس نشے پہ، آئس پہ اور پتہ نہیں کس کس سموکنگ میں لگا دیا ہے. افیون ہے، بنگ ہے، چرس ہے، نامعلوم کتنے کتنے نئے نشے نکل چکے ہیں. بڑے بڑے فلیور، بڑے بڑے شوگر کوٹڈ بنا کر انہوں نے نوجوان نسل کا بیڑا غرق کیا. آج الحمدللہ دینی مدارس، دین کی تعلیم دینے والے ادارے تو ان برائیوں سے تقریباً پاک ہیں الحمدللہ. کوئی ریئر کیس ہو سکتا.
لیکن کالجز، یونیورسٹیز، جو ہمارے دوست مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقریباً 70-80% نوجوان یونیورسٹیوں کے، اسلام آباد، لاہور، کراچی، بڑے بڑے شہروں، جو مختلف نشوں میں لگ چکے، اور لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی ان برائیوں کے اندر ملوث ہو چکی۔ کاش کہ ہماری نوجوان نسل ان چیزوں کے نقصانات کو سمجھ جائے، شیطان کی چالوں کو سمجھ جائے۔ اللہ پاک ان بچوں کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق دے۔ جانتے ہیں کہ یہ نشہ کیوں لگتا ہے؟ یہ نشہ لگتا ہے بے راہ روی کی وجہ سے۔ جب انسان کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی پتہ نہیں، اس کو اپنے مقصد حیات کا علم نہیں، وہ مختلف برائیوں کے اندر آوارہ گردیاں کرتے کرتے بری سوسائٹیوں کی وجہ سے، بری دوستیوں کی وجہ سے پھنس جاتا، اور پھر ایسا پھنستا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ نشہ نہیں چھوڑنے دیتا۔ میں تو چھوڑتا ہوں، کمبل نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ایسی برائیوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی ان چیزوں سے دور رہے، دور رہے، بہت ہی دور رہے۔ ابتدا میں برے دوست کیا کرتے ہیں؟ یار سگریٹ کا ایک کش تو لگاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ بس وہ بیچارہ ایک کش لگاتا ہے سگریٹ کا، اور پھر 1 سے 2، 2 سے 4، پھر سگریٹ کے بعد پھر اس سے بڑی چیز کی حاجت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑی نشے کی حاجت ہوتی ہے، اور پھر بندہ سٹیپ بائی سٹیپ اس دل میں پھنستا چلا جاتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ اپنی ہی نہیں، پورے خاندان کی زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے، دنیا ہی نہیں آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ جنت کی نعمتوں سے اللہ پاک ایسے شخص کو محروم رکھیں گے حدیث کے مطابق، اور پھر دنیا کے اندر خودکشیاں، اور پھر ضلالت، اور پورا اپنا کیریئر داؤ پہ لگا دیتے ہیں نوجوان۔ اور سبب کیا ہے؟ بری دوستی، زندگی کا بے مقصد ہونا، قرآن سے دوری، پیدا کرنے والے سے دوری، نماز سے دوری، اور ان ساری چیزوں سے تو وہ دور ہے جو اس کو اصل سکون دینے والی ہے۔ اب قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، جب کہو قرآن پڑھو وقت کوئی نہیں۔ جب قرآن نہیں پڑھنا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ٹینشن، پھر ڈپریشن، اور پھر بے سکونی زندگی میں۔ پھر انسان اپنے اس ڈپریشن کو، اپنی ان ٹینشنوں کو، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے پھر نشے پہ لگ جاتا ہے کہ اس سے مجھے سکون ملے۔ اس لیے آئیے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اچھے تعلیمی اداروں کا انتخاب کریں، جہاں پہ ان چیزوں کے متعلق بچوں کو صحیح اویئرنیس دی جاتی ہو، جہاں کا انوائرمنٹ اچھا ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، خدا را قرآن پڑھانے پہ لگائیے، خدا را ان کو زندگی کا ایک مقصد دیجیے، ان کو با مقصد زندگی جینا سکھائیے، تاکہ ہمارے بچے ہر قسم کے نشے سے، ہر گندی مجلس سے، اور ہر گندے دوست سے، شراب سے، نشے سے، آئس سے، اور ان سب خباثتوں سے بچ سکیں، اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکیں، اپنا کیریئر، اپنی پریکٹیکل لائف، اپنے بیوی بچے، اپنے والدین، اپنا خاندان، سب کو محفوظ کر سکیں، اور اپنی آخرت کی زندگی کو بھی وہ تباہ ہونے سے بچا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔